بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزو، 4 ایسی ہستیاں ہیں تاریخ اسلام میں جو ایک جگہ جمع ہو جائیں تو پھر وہی فیصلہ ہوتا ہے جو یہ 4 چاہتے ہیں۔ ایک عباس علمدار، ایک محمد حنفیہ، ایک عبداللہ ابن جعفر اور ایک مسلم ابن عقیل۔ یہ چاروں اگر ایک جگہ پر جمع ہو جائیں تو جو یہ چاہیں گے وہی ہوگا۔ لہذا ان کی شجاعت استعارہ ہے، یہ کسی میدان میں نہیں اترتے مگر وہ میدان سر کر کے لوٹتے ہیں، یہ کسی جہاد میں نہیں جاتے مگر وہاں سے جیت کر لوٹتے ہیں۔ جہاں ان کا نام شجاعت سے تعبیر ہے وہاں یہ دانائی اور سمجھداری اور معاملہ فہمی میں بھی سردار ہیں۔ لہذا امام نے ان چاروں کو ایک جگہ نہیں ہونے دیا۔ امام یہ کردار کی جنگ لڑنا چاہتے تھے، یہ تہذیب کی جنگ تھی، یہ اقدار کی جنگ تھی، یہ افکار کی جنگ تھی، یہ نظریات کی جنگ تھی۔ لہٰذا بازوؤں پر لڑی جانے والی یہ جنگ امام بنانا نہیں چاہتے تھے اس کو، تو چاروں لوگوں کے بازوؤں کو تقسیم کر دیا۔ ایک کو مکے میں چھوڑ دیا، ایک کو مدینے میں نمائندہ بنا دیا، ایک کو اپنے ساتھ کربلا لے آئے جسے عباس کہتے ہیں، اور ایک شجاع اور بہادر کو کوفہ بھیج دیا۔ امام حسین نے کوفے میں اپنے اس بھائی کو اپنی سفارت اور سفیر بنا کر بھیجا۔ انتہائی بہادر کہ جب حملہ ہوا ہے حضرت مسلم پر تو 400 سپاہیوں سے تنہا مقابلہ کیا ہے، اور ان میں سے شاید ہی کوئی تھا کہ جس کو کوئی زخم نہ لگا ہو اور وہ اس حملے میں حضرت مسلم سے مقابلہ کرتے ہوئے زخمی نہ ہوا ہو۔ کم سے کم یہ کہ وہ زخمی ہوا، اور زیادہ سے یہ کہ حضرت نے 10 لوگوں کو فی النار کیا ہے۔ اکیلے مسلم ابن عقیل نے اپنی ذات میں لشکر، جہاں شجاعت اور بہادری میں حضرت مسلم حضرت عقیل کے فرزند، حضرت ابو طالب کے پوتے، حضرت ہاشم کے پڑپوتے اور مولا علی کے بھتیجے، امام حسین کے تایا زاد بھائی حضرت عقیل مولا علی سے بڑے تھے، بڑے بھائی ہیں حضرت عقیل۔ مولا علی 4 بیٹوں میں سب سے چھوٹے ہیں، حضرت ابو طالب کے 4 بیٹوں میں سب سے چھوٹے بیٹے مولا علی ہیں، 4تھے بیٹے ہیں مولا علی۔ بڑے بھائی کی اولاد مولا علی کے بڑے بھائی کے فرزند ہیں حضرت عقیل، حضرت مسلم ان کے والد حضرت عقیل مولا علی کے بڑے بھائی، امام حسین کے تایا جان۔ کوفہ پہنچے ہیں اور وہاں سمجھداری کا حال یہ ہے، عالم یہ ہے کہ خطابت میں اور ملاقاتوں میں اور مذاکروں میں جس متانت کے ساتھ، جس اعتماد کے ساتھ آپ اپنے نظریے کو پہنچا رہے ہیں وہ تاریخ ساز ہے۔ حضرت مسلم کی عظمت کے لیے میں ایک جملہ کہوں اور پھر چند جملے مصائب کے پڑھوں۔ دیکھیے، مسلم ابن عقیل وہ بعظمت وجود ہے، کربلا کے شہداء نے جو 9 محرم کو پایا، مسلم نے وہی چیز 1 مہینے پہلے پالی۔ کسی شخصیت کا اپنے ہم سفروں سے آگے چلنا، کسی شخصیت کا اپنے جیسوں میں آگے چلنا، یہ حضرت مسلم کا ہنر ہے۔ وہی مقام، وہی حیثیت جو شب عاشور کچھ لمحوں کے لیے امام حسین نے چراغ بجھا کر اپنے اصحاب کی جانی، وہ 9 محرم کو جو اصحاب حسینی نے کربلا میں اپنا وجود پیش کیا، 1 مہینے پہلے مسلم تنہائی کی کیفیت میں وجود پیش کر چکے ہیں۔ فرمایا حضرت ہانی ابن عروہ نے کہ میں جب پانی مانگوں تو سمجھ لیجئے گا کہ عبید اللہ ابن زیاد تنہا بیٹھا ہے اور اس کے قریب کوئی نہیں ہے اسے بچانے والا، آپ پردہ ہٹا کے
اس کے سر پہ تلوار، اس کی گردن پہ چھری چلا دیجیے گا۔ میرے گھر میں مارا جائے گا نا، میں جانوں اور میرا قبیلہ جانے، مگر میں حسین کا بڑا قاتل، حسین کا بڑا دشمن، آپ کا بڑا دشمن اپنے گھر میں آپ کے ذریعے سے ختم کر دوں گا۔ یہ قصہ ختم ہو جائے گا، ایک بہت بڑی رکاوٹ ہمارے رستے سے ہٹ جائے گی۔ امام حسین کو آنے میں جو رکاوٹ ہے وہ یہ عبید اللہ ابن زیاد ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد حضرت ہانی ابن عروہ کے سرہانے بیٹھا ہے، عیادت کرنے آیا ہے۔ یہ بار بار آواز لگاتے رہے پانی پلاؤ پانی پلاؤ، مگر مسلم نہیں آئے۔ اور جب عبید اللہ اٹھ کر چلا گیا، حضرت مسلم آئے تو تعجب سے کہا کہ میں نے تو آپ سے کہا تھا کہ جب میں پانی مانگوں تو وہ موقع ہوگا جب اس کے گلے پہ آپ چھری چلا دیں گے۔ تو حضرت مسلم انتہائی وقار کے ساتھ بولے، ہم اہل بیت مصطفیٰ کا یہ شیوہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو دھوکہ دے کے ماریں۔ وہ ہمارے گھر آیا ہوا تھا، وہ ہمارے گھر مہمان تھا، اور پشت سے حملہ کرنا اور پردے کے پیچھے سے آ کے گلے پہ چھری چلا دینا، یہ ہم اہل بیت کا شیوہ نہیں ہے۔ مگر اسی مسلم کے لاشے کو کوفے میں گھسیٹا گیا، اجرکم اللہ۔ جس مسلم نے تہذیب اور اقدار کا عروج دکھایا، اس مسلم ابن عقیل کو پانی نہیں پینے دیا گیا۔ جب توآ کے گھر سے گرفتار کر کے لائے اور ہاتھوں میں رسیاں اور حضرت مسلم کو اسیر بنا کر دربار عبید اللہ ابن زیاد میں لا کے کھڑا کیا گیا، وہ سامنے کرسی پر بیٹھا تھا اور حضرت مسلم کا ہونٹ کٹ چکا تھا، آپ کے ہونٹ سے خون بہہ رہا تھا۔ تو ایک مرتبہ کسی کی آواز آئی، تم نے امیر کو سلام نہیں کیا۔ تو حضرت مسلم نے انتہائی وقار کے ساتھ کہا، ما لی الامیر سوى الحسین، میرے نزدیک حسین کے علاوہ کوئی امیر نہیں ہے، میں کسی کو امیر مانتا ہی نہیں ہوں، میرے نزدیک میرا امیر حسین ہے۔ کہا مسلم کوئی وصیت ہو تو کرو۔ حضرت مسلم نے دائیں بائیں دیکھنے شروع کیا اور فرمایا، اگر یہاں موجود کوئی باز امیر شخص موجود ہے، یہاں حاضر کوئی باز امیر شخص موجود ہے، تو میں اس سے پہلی وصیت یہ کر رہا ہوں کہ کسی طرح حسین تک پیغام پہنچاؤ کہ کوفے میں آپ کے سفیر کو مارا گیا اور کوفہ اب آنے کی جگہ نہیں رہا، کوئی جا کر حسین سے کہہ دے کہ وہ امام کوفے میں نہ آئے۔ اور دوسرا فرمایا کہ میں نے 500 درہم قرضہ لیا تھا فلاں سے، میری یہ زرہ، یہ میری تلوار، میری ڈھال، میرا لباس بیچ کر فلاں کو قرضہ اتار دیا جائے، یہ میری دوسری وصیت ہے۔ اللہ دے احتیاط کہ کسی کا مال کھا کر میں دنیا سے نہ چلا جاؤں، کسی کا پیسہ لے کے میں دنیا سے نہ چلا جاؤں۔ پیغام ہے یہ اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے کہ اپنے مرنے سے پہلے اپنے قرضوں کا خیال کرو، اپنی دین کا خیال کرو، اپنے پیسے کا خیال کرو کہ تمہیں کسی کو کوئی چیز واپس بھی کرنی تھی۔ اور فرمایا بس آخری بات یہ ہے کہ کوئی ہے جو مجھے پانی پلا دے۔ سرائی میں سے ایک کوزہ، اس نے اشارہ کیا، عبید اللہ نے، پانی پلا دو۔ سب ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے، کسی میں جرأت نہیں تھی کہ حسین کے سفیر کو پانی پلائیں۔ تو عبید اللہ ابن زیاد نے اشارہ کیا کہ پانی پلاؤ۔ ایک شخص بڑا کوزے میں سرائی میں سے پانی بھر کے لایا، حضرت مسلم نے اپنے منہ سے لگایا تو جو خون آ رہا تھا آپ کے ہونٹ کے کٹنے کی وجہ سے، وہ کٹورے میں وہ خون آ گیا۔ تو اسے واپس کر کے کہا یہ مضاف ہو گیا ہے، پانی میں خون مل گیا ہے، ایک اور کوزہ لا دو۔ وہ دوسرا کوزہ بھر کے لایا، پھر منہ کو لگایا تو اس میں خون آ گیا، پھر فرمایا اور لا دو، اس میں خون آ گیا ہے۔ تیسری مرتبہ بھی جب خون آ گیا تو کٹورا واپس کرتے ہوئے کہا شاید حسین مجھے پیاسا شہید دیکھنا، کربلا کا پہلا شہید ہے جو کوفے میں مارا جا رہا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حضرت مسلم کو دارالامارہ کی چھت پہ لے جایا گیا، اور دارالامارہ کی چھت پہ جب حضرت مسلم کے سر پر تلوار مارنے کا مرحلہ آیا تو کوفے سے امام نے مکے کی طرف، کیونکہ امام حسین مکے سے ہجرت کر رہے ہیں اور کربلا کی طرف آ رہے ہیں، اس جانب اشارہ کر کے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ امام حسین نے سفر میں کوفے کی طرف رخ کر کے کہا علیکہ السلام یا اخی مسلم، میرا بھی سلام ہو میرے بھائی مسلم پر۔ میں نے بزرگ علماء سے یہ مصائب سنے کہ
کہ حضرت عباس قریب آ گئے اور فرمایا مولا کیا میرا بھائی مسلم آ گیا؟ فرمایا نہیں عباس، مسلم کو کوفے میں مارا جا رہا ہے۔ فرمایا مولا آپ کو کوفے میں مسلم کو مارا جا رہا ہے، اس کا علم ہے، مولا میرے بھائی کا حال بتائیں کہ اس کی مدد کرنے والا کون؟ فرمایا کوفے میں مسلم کا کوئی مددگار نہیں ہے، مسلم کا کوفے میں تنہا ہے، اکیلا ہے، غریب ہے۔ کہ مولا مجھے میرے بھائی کے پاس پہنچا دیں، میرا بھائی مسلم تنہا ہے، مجھے مسلم کے پاس پہنچا دیں۔ میں نے بزرگ علماء سے سنا، امام نے فرمایا عباس ذرا دیکھو۔ اب جو حضرت عباس نے دیکھا کیا دیکھا؟ دارالعمارہ کی چھت سے لاشا گرایا جا رہا ہے، مگر دارالعمارہ کے نیچے کالے برقعے میں بی بی ہے جو اپنے ہاتھ پھیلائے کھڑی ہے۔ عباس میری ماں زہرا مسلم کو کوفہ لینے پہنچی ہے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما۔